know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو پورا شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو، عراق دیش پر آج ویڈیو بنائی ہے۔ عراق جو کہ ایک عرب دیش ہے، جو کہ مڈل ایسٹ میں آتا ہے۔ یہ عراق ایک سیف دیش بھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ عراق کی دیش کے آس پاس ہے ایران، ترکی، آذربائیجان، سیریا اور جورڈن، اور اس کی حالت سعودی عرب سے بھی ملتی ہے۔ عراق کا نام سنتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف دیش ہے، جو کہ یہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ عراق دیش کی راجدھانی بغداد سٹی ہے، جو کہ ایک خوبصورت شہر ہے اور ایک تاریخی شہر ہے۔ بغداد شہر اتہاس میں ایک ڈاکٹری کا شہر رہا ہے۔ بہت دور سے لوگ ڈاکٹری کا علاج سیکھنے کے لیے بغداد شہر آیا کرتے تھے۔ اس دیش کی تاریخ کی بات کی جائے تو تاریخ میں سن 18 ہجری میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب نے عراق کو فتح کیا اور اس کے شہروں کی بنیاد رکھی۔ اس میں ایک شہر ہے کوفہ۔ عراق کے مشہور شہروں میں ہیں نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، بصرہ اور بغداد۔ نجف شہر میں حضرت علی علیہ السلام کا مزار ہے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ کربلا ہم شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں روزہ عراق کے شہر کربلا میں زیارت امام حسین ثواب کے لیے، ان کی زیارت کے لیے زائر جاتے ہیں۔ نجف شہر میں حضرت علی علیہ السلام کا روضہ ہے، جو کہ عراق کی شان ہے۔ نجف شہر میں حضرت علی علیہ السلام کی حکومت بھی ہوا کرتی تھی، آج سے 1400 سال پہلے، سن 36 ہجری سے 40 ہجری تک۔ عمر کے فتح کرنے کے بعد اس دیش میں دو شہروں کی استھاپنا ہوئی، کوفہ اور بصرہ۔ اس کے بعد سن 60 ہجری میں اس شہر پر ابن زیاد، جو کہ یزید کی طرف سے عراق کا والی تھا، وہ کوفہ شہر کا والی بنایا گیا۔ سن 70 ہجری میں امیر مختار نے قیام مختار کیا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کے خلاف قیام کیا۔ سن 72 ہجری میں یہاں پر حجاج ابن یوسف نے اپنی حکومت سنبھالی اور بنی ہوئی ہے کہ حکومت پچھلے 5 سال بعد واپس آئی۔ دوستو، عراق کی اگر بات کی جائے تو عراق میں سب سے زیادہ مشہور عراق کا شہر بصرہ ہے۔ عراق کے شہر بصرہ کا بازار پورے عراق میں بہت مشہور ہے۔ اگر بات کی جائے عراق کے حالات تو عراق کے حالات بہت بالکل صحیح ہے اور وہاں پر امن و امان قائم ہے۔ عراق کی راجدھانی بغداد میں جو کہ بہت زیادہ آبادی ہے، اس وجہ سے یہاں پر گھروں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ ہم دلی کے عراق ایمبیسی سے ایک بہت آسانی پروسیس سے عراق کا ٹریول کر سکتے ہیں۔ عراق کا کنٹری کوڈ +964 ہے۔ عراق کا کل GDP 20,788 کروڑ $US ہے، اور اس کا کل ایریا 4,38,314 کلومیٹر ہے۔ عراق کے اگر موسم کی بات کی جائے تو عراق میں زیادہ تر گرمی کا موسم ہے، اور یہ ایک ریگستانی دیش ہے۔ عراق میں دوسرے عرب دیشوں کی طرح یہاں کی زمین زیادہ بنجر نہیں ہے۔ یہاں کی زمین زرخیز ہے، کیونکہ یہاں پر 2 نہریں پائی جاتی ہیں، دجلہ اور فرات۔ دجلہ اور فرات کی وجہ سے یہاں کی زمین بہت ہی اپجاؤ اور زرخیز ہے۔ نہر فرات کے کنارے کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور
نہر فرات کے آس پاس کی زمین بہت اپجاؤ اور کھیتی کے لائق زمین ہے۔ عراق کی کل آبادی 4,38,00,000 ہے۔ اس دیش کی کرنسی کو عراقی دینار کہا جاتا ہے۔ 1,000 انڈین روپے کے بدلے آپ کو 15,000 عراقی دینار ملیں گے۔ اگر بات کی جائے عراق کے اتہاس کی تو عراق 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کی زیر اثر آ چکا تھا۔ اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار 1914 میں جب اوٹمن سامراجیہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس کے سارے دیش سے الگ ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا اور صرف ترکی ایک ریپبلک آف ترکی رہ گیا اور ترکی کو ایک سیکولر دیش بنایا گیا۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد عراق انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 3 اکتوبر سن 1932 کو عراق انگریزوں سے آزاد ہوا، لیکن آزادی کے بعد بھی یہاں پر ایک انگریزوں کی دوارا چلنے والی کٹ پتلی سرکار چلتی رہی، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ انگریزوں کی حکومت سے تنگ آ گئے۔ انگریزوں نے عراق آزاد تو کر دیا، لیکن انہوں نے یہاں پر کٹ پتلی سرکار کو رکھ دیا، کیونکہ انگریز عراق کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ عراق ایک تیل والا دیش ہے اور یہاں سے عراق سے انہیں فری میں تیل مل رہا تھا۔ آخرکار عراق کے لوگوں نے وہاں پر ایک اپنی انگریزوں کی کٹ پتلی سرکار کے خلاف آندولن چلایا اور 1958 میں کٹ پتلی سرکار کا خاتمہ ہوا اور عراق مکمل طور پر آزاد ہو گیا اور پھر عراق کو ایک جمہوری یعنی کہ ڈیموکریٹک دیش، لوکتنتر دیش بنایا گیا۔ عراق کا سب سے مشہور پریزیڈنٹ صدام حسین ہے، جو کہ عراق کو ایک شکتیشالی دیش بنانے میں مانا جاتا ہے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے عراق اور امریکہ کے حالات خراب ہو گئے اور امریکہ نے صدام حسین پر حملہ کرنے کے لیے سال 2003 میں عراق پر حملہ کیا اور آخرکار 3 سال بعد صدام حسین کو پکڑا کر 29 دسمبر سن 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ صدام حسین کی موت کے بعد عراق میں امن و امان قائم ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے عراق میں جنگ و جدال اور امریکہ کے حملے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد عراق کو پھر سے ایک لوکتنتر دیش بنایا گیا اور عراق میں الیکشن ہوئے اور سن 2013 میں نئے پریزیڈنٹ کو مخاطب کیا گیا۔ عراق میں ایک اور آندولن چلتا ہے جو کہ جسے کردستان آندولن کہتے ہیں، جو کہ عراق میں ایک حصے کو کی ایک آبادی کو کرد نسل کہتے ہیں، جس میں کردستانی لوگ رہتے ہیں، جو کہ ایک الگ دیش کردستانی لوگ دیش بنانا چاہتے ہیں۔ عراق کی سرکاری بھاشا عربی ہے، یہاں پر ہبرو بھاشا ہی بولی جاتی ہے اور عراق میں تقریباً 99% لوگ مسلمان ہیں، جس میں 75% لوگ شیعہ اور 25% لوگ سنی مسلمان ہیں۔ تھینک یو۔